اور اس کی کمائی بھی بالکل حرام ہے، بالکل استعمال نہیں کر سکتے، وہ بالکل ہی نشاور، وہ تو بالکل ہی حرام ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو کپڑے ٹائپ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کے پاک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کو 3 مرتبہ اچھے سے دھویا جائے اور 3 ہی مرتبہ اچھے سے نچوڑا جائے، اس طرح سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نچوڑی نہیں جا سکتی، جیسے کہ گدا، کہ اگر گدے پہ بچہ پیشاب کر دے یا کسی طرح کی کوئی اور ناپاکی ہو تو وہ تو اندر پیوست ہو جاتی ہے، اور اس کو پھر دھونا اور پھر نچوڑنا یہ بہت زیادہ مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ان کو پاک کس طریقے سے کیا جائے؟ تو اس میں آسانی کے لیے یہ طریقہ ہے کہ جس جگہ پر نجاست ہے اس کو تھوڑا اوپر اٹھایا جائے، گدے کو ہلکا سا اوپر اٹھایا جائے اور اوپر سے پانی ڈالا جائے اور نیچے کوئی برتن رکھ دیا جائے، اور وہ پانی بالکل نیچے جب نتھر جائے، یعنی جو جہاں پر آپ نے پانی ڈالا ہے بالکل سوکھنے کے قریب ہو جائے، کہ اگر آپ ہاتھ لگائیں تو خوب پانی نہ آئے، ہلکی پھلکی تری آ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک مرتبہ پھر دوسری مرتبہ اسی طریقے سے کرے، پھر تیسری مرتبہ ایسے ہی کرے، اس طریقے سے گدا پاک ہو جائے گا۔ ایسے ہی چٹائی یا قالین کا مسئلہ ہے، قالین بھی چونکہ موٹی ہوتی ہے اور نچوڑنا بھی اس کا دشوار ہوتا ہے، تو اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ یا تو اس کو اسی طریقے سے اوپر کر کے 3 مرتبہ پانی ڈال کر کے 3 مرتبہ اس کو بالکل نتھارا جائے، یا اس کو دھو کر کے اتنا حصہ دھو کر کے سوکھنے کے لیے ڈال دیا جائے۔ جب وہ بالکل نتھر جائے تو پھر اس کو دوبارہ دھوئے اور پھر اس طریقے سے 3 مرتبہ کر لے، اس طرح سے قالین پاک ہو جائے گی۔ یہی حکم چٹائی کا بھی ہے، چٹائی کے متعلق بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ کارپیٹ کا حکم الگ ہے، کارپیٹ چونکہ پلاسٹک کا ہوتا ہے، اس میں پانی آر پار ہوتا بھی نہیں ہے، تو وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ دوسری پلاسٹک کی چیزوں کو ہم پاک صاف کرتے ہیں کہ ان کو اچھے سے بس رگڑ کر کے دھو لیا جائے اور اس پر پانی بہا دیا جائے قالین پر، تو وہ ویسے ہی پاک ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ کہ گٹکا، بیڑی، سگریٹ یہ سب چیزیں بیچنا کیسا ہے؟ دیکھیں بھئی، شراب بیچنا تو بالکل حرام ہے اور اس کی کمائی بھی بالکل حرام ہے، بالکل استعمال نہیں کر سکتے، وہ بالکل ہی نشاور، وہ تو بالکل ہی حرام ہوتی ہے۔ لیکن بیڑی، سگریٹ وغیرہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے ہر شخص کو نشہ نہیں آتا، لیکن نقصان ضرور ہوتا ہے، کسی حد تک اس سے ضرور نقصان ہوتا ہے، جیسے کہ اس پہ خود لکھا رہتا ہے ٹوبیکو کوزز کینسر، اس طریقے سے الفاظ لکھے رہتے ہیں کہ تمباکو جان لیوا ہے، تو وہ خود ہی نقصان دہ، اس وجہ سے اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے، اور جب اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے تو اس کا خریدنا اور بیچنا بھی مکروہ ہے۔ اس لیے کوشش یہی کی جائے کہ گٹکا اور بیڑی، سگریٹ وغیرہ نہ بیچے جائیں۔ البتہ ان سے جو کمائی ہوتی ہے وہ حرام نہیں ہوگی، اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، وہ کمائی حرام نہیں ہے۔ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں خریدنے بیچنے کا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ آج کل دیکھا گیا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ قرآن شریف پڑھنا سیکھ جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں قرآن شریف دے دیا جاتا ہے، حالانکہ ان کی اتنی سمجھ بھی نہیں ہوتی، تو اب وہ قرآن شریف پڑھتے وقت یا چھوتے وقت وضو کریں نہ کریں۔ تو دیکھیں، نابالغ بچے کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، قرآن شریف چھونے کے لیے نابالغ بچے کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر وہ بچہ ناسمجھ ہے، وہ قرآن شریف کا ادب اور بے ادبی نہیں سمجھتا، تو پھر اس کو قرآن شریف نہ دیا جائے، کیونکہ اس سے وہ بے ادبی کرے گا اور ہو سکتا ہے وہ قرآن شریف کو پھاڑ بھی دے، لیکن اس کو وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ان کو شروع ہی سے، یعنی نابالغی کی حالت سے ہی وضو کرنے کی عادت ڈالی جائے، تاکہ وہ آگے بھی پھر مستقل اس پر عمل کر سکیں۔